سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 48۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى۔ قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى۔ الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى۔ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات میں ذکر چل رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا اور حضرت ہارون علیہ السلام کا۔ ان دونوں پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے بہت بڑے سرکش، بہت بڑے متکبر فرعون کی طرف بھیجا اور بہت پیاری پیاری ہدایات ارشاد فرمائی کہ ایک تو جاتے ہوئے کثرت کے ساتھ میرا ذکر کرنا، میری یاد کے اندر بالکل سستی نہ کرنا۔ دوسرا یہ کہ جب اس کے ساتھ بات کرنی ہے تو بہت ہی نرم انداز میں، نرم لہجے میں بات کرنی ہے۔ اور تیسرا یہ کہ اس کو صاف صاف پیغام سنا دینا ہے کہ ہم خود نہیں آئے، اِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ، تیرے رب نے ہمیں بھیجا ہے، ہم تو صرف اور صرف اللہ کا پیغام پہنچانے آئے ہیں۔ اب یہ ساری کی ساری باتیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھائی، اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام انہی ہدایات کی روشنی میں فرعون کے پاس پہنچے اور فرعون کے ساتھ بات شروع ہوئی، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا۔ اس کے بعد فرعون نے کیا جواب دیا، کیا کیا باتیں ہوئی، آج کے درس میں ان آیات کریمہ کے اندر اسی کا تذکرہ ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، تو اس نے پہلے سوال یہ کیا کہ اے موسیٰ تمہارا رب ہے کون؟ کس رب کی بات کرتے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا تعارف کروایا کہ ہمارا رب وہ ہے جو ہر ایک چیز کا خالق ہے، ہر ایک چیز کا مالک ہے۔ اور دیکھو اس نے کیسے زمین بنائی، آسمان بنایا، آسمان سے پھر پانی برسایا، پھر اس پانی کے ساتھ مختلف قسم کے نباتات اگائے، سبزیاں، پھل، یہ ساری کی ساری باتیں بتلائی۔ وہ کہنے لگا اچھا چلو میں تو اس رب کو نہیں مانتا ہوں، لیکن کتنی قومیں پہلے گزری ہیں جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتی تھی، پھر ان کا کیا ہوا؟
موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا کہ اگر میری بات مان لو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اگر میری بات نہیں مانو گے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو کے رہ جاؤ گے۔ کہتے اچھا چلو میں تو نہیں مانتا، ناکام ہو جاؤں گا، یہ جو اتنی قومیں پہلے گزری ہیں جو اللہ تعالیٰ کو مانتی ہی نہیں تھی، پھر ان کا کیا ہوا؟ یعنی وہ چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے میں موضوع بدلوں، کسی طریقے سے میری جان بخشی ہو، پھر پہلے لوگوں کا کیا حال ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ تو ان کا ذمہ دار نہیں ہے، ان کا جو معاملہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، سب کچھ اللہ کے ہاں لکھا ہوا ہے، اچھے تھے برے تھے، اچھے کام کر گئے برے کام کر گئے، سب کا سب اللہ کے پاس لوح محفوظ کے اندر درج ہے، جو کچھ وہ کر کے گئے قیامت کے دن سارا کا سارا ان کے سامنے آ جائے گا، تو اپنی بات کر۔ تو اس نے صاف صاف انکار کر دیا کہ نہ میں تیرے رب کو مانتا ہوں، نہ تجھے میں نبی مانتا ہوں، نہ میں تیری کو بات مانتا ہوں۔ انکار کے بعد پھر کیا صورتحال ہوئی، اس نے کیسے بدنام کرنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کو پھر رسوا کیا، اس کا ذکر انشاءاللہ آئندہ درس میں ہوگا۔ اس کے ترجمہ دیکھیے، قال فرعون نے کہا فَمَن رَبُّكُمَا یا موسیٰ، پس تم دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ؟ یعنی بات وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کر رہا ہے، لیکن یہ کہتا ہے کہ تم دونوں کا، یعنی موسیٰ اور ہارون دونوں کا رب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہارون علیہ السلام اگرچہ وہاں پر موجود تھے، لیکن اس نے جو بات کی، آپس کے اندر جو بات چیت ہے، وہ براہ راست موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کر رہا تھا۔ اے موسیٰ تمہارا رب ہے کون؟ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ربنا الذی، ہمارا رب وہ ہے اعطا کل شیء خلقہ، جس نے ہر ایک چیز کو عطا کیا اس کا وجود، اس کی صورت، ثم ہدا، پھر اس کی رہنمائی فرمائی۔ یعنی کہ ہر ایک چیز کا خالق اللہ ہے، ہر ایک چیز کو ہدایت دینے والا، اس کی رہنمائی کرنے والا اللہ ہے۔ قال، فرعون نے کہا فما بال القرون الاولی، پھر کیا حال ہوا ان لوگوں کا، ان قوموں کا جو پہلے گزر چکی ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ قال، حضرت موسیٰ نے ارشاد فرمایا علمها عند ربی فی کتاب، اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے، کتاب کے اندر سب کچھ محفوظ ہے۔ لا یضل ربی، میرا رب نہ تو بہکتا ہے، ولا ینسا، اور نہ ہی بھولتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو گہوارہ۔ مہد کا معنی گود ہوتا ہے، جیسے ماں گود میں بچے کو لے لیتی ہے، اللہ نے زمین کو ہمارے لیے ایسے ہی گہوارہ بنا دیا، یہ بھی انسانوں کو ماں کی طرح ایسے گود میں لے لیتی ہے، جب تک وہ زندہ ہوتے ہیں زمین پر چلتے پھرتے ہیں تب بھی پرسکون، اور جب وہ مر جاتے ہیں اس کے بعد پھر بھی اپنی آغوش محبت میں لے لیتی ہے کہ او میرے اندر سما جاؤ۔ وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اور اس نے چلا دیے تمہارے لیے اس زمین کے اندر راستے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اتارا آسمان سے پانی۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَتَّىٰ، پھر ہم نے نکالا اس پانی کے ذریعے مختلف قسم کے نباتات، ازواجن جوڑے جوڑے، ہر ایک نباتات یہ بھی جوڑے جوڑے ہیں، شتّا مختلف قسم کے ہیں۔ کلو، اللہ نے حکم ارشاد فرمایا کہ تم کھاؤ، ورعوا انعامکم، اپنے جانوروں کو، مویشیوں کو بھی کھلاؤ، ان کو چراؤ اس کے اندر۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک ان تمام چیزوں کے اندر البتہ نشانیاں ہیں، لِأُولِي النُّہَىٰ، ان لوگوں کے لیے جو عقل مند ہیں۔ منہا خلقناکم، اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور اسی کے اندر ہم تمہیں لوٹائیں گے۔
یعنی کہ انسان کو دفن کرنا یہ کہ فطری طریقہ ہے، اللہ نے قرآن میں سمجھا دیا نا، اسی سے ہم نے پیدا فرمایا، وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اسی کے اندر لوٹائیں گے۔ اللہ کا شکر ہے نا کہ مسلمان اسی کے اندر دوبارہ دفن کرتے ہیں۔ جو لوگ دفن نہیں کرتے، جلا دیتے ہیں یا کچھ اور کرتے ہیں، تو وہ غیر فطری عمل ہے، اللہ تعالیٰ کی اس تعلیم کے بالکل خلاف ہے۔ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اور اسی میں سے ہم نکالیں گے تمہیں دوسری مرتبہ۔ فرعون چونکہ دہریہ قسم کا تھا، اللہ تعالیٰ کا بالکل منکر تھا، اللہ تعالیٰ کو ماننے والا نہیں تھا، اس لیے اس نے یہ کہا فَمَن رَبُّكُمَا یا موسیٰ، بار بار موسیٰ کہتا ہے کہ میرا رب، تیرا رب، میرے رب نے بھیجا ہے، تیرے رب نے بھیجا ہے، میرے رب نے یوں فرمایا۔ وہ کہتے کس رب کی باتیں کرتے ہو، کون سا رب ہے؟ کیونکہ اس کا تو دعویٰ یہ تھا انا ربکم الاعلیٰ، کہ میں رب اعلیٰ ہوں، سب سے بڑا رب تو میں ہوں، میرے علاوہ کون رب ہو سکتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا تعارف کروایا۔ جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں وہ اللہ کا تعارف کرانے کے لیے آتے ہیں۔ اگر حضور خاتم النبیین علیہ السلام پیدا نہ ہوتے تو اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اگر میں نے محبوب کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں نہ آسمان بناتا، نہ زمین، نہ سورج چاند ستارے، کچھ بھی پیدا نہ کرتا۔ اب دیکھیے کہ اگر اللہ کے نبی دنیا میں تشریف نہ لاتے، اللہ نے محبوب کو پیدا نہ کرنا ہوتا، جب آسمان و زمین، سورج چاند ستارے کچھ بھی نہ ہوتا اور انسان بھی نہ ہوتے، جب کچھ بھی نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ کا تعارف کون کراتا، کس سے کراتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے تعارف کے لیے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور آپ کے صدقے سے تمام نبیوں کو پیدا فرمایا۔ ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہر ایک کا وجود حضور علیہ السلام کے صدقے اور طفیل، سب کچھ آپ کے صدقے سے ہے۔ جب وجود آپ علیہ السلام کے صدقے سے ہے، پھر باقی چیزیں وہ تو ثانوی حیثیت رکھتی ہیں۔ ہمارا کھانا پینا، ہمارا پہننا اوڑھنا بچھونا، یہ سب کچھ بھی آپ علیہ السلام کے صدقے سے ہے، اس لیے کہ سب سے پہلے تو وجود ہے، باقی چیزیں تو بعد میں ہے۔ جب وجود بھی آپ کے صدقے سے ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ کا تعارف کرایا، جیسے کہ ہر نبی اپنی قوم کو اللہ کا تعارف کراتا ہے۔ یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ اور کوئی تمہارے لیے الہ نہیں ہے، الہ وہی ہے، بندگی کے لائق وہی ہے۔ ہر نبی اللہ کا تعارف کراتا ہے، تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے بھی بہت ہی شاندار تعارف کرایا۔ فرعون کو کیسے سمجھایا؟ ہمارا رب وہ ہے اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدا، ایک تو ہر ایک چیز کو وجود عطا فرمایا، ہر ایک چیز کو نرالی صورت عطا فرمائی، اور اس کے بعد مخلوق تو بے شمار ہے، انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت بنایا، انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت پیدا فرمایا۔ اللہ نے 4 قسمیں کھائی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، 4 قسمیں کھا کے ارشاد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سب سے خوبصورت ہم نے انسان کو بنایا۔ ہر ایک چیز کو اللہ نے کن سے بنایا، ہو جا، وہ چیز ہوتی چلی گئی۔ جب انسان کی باری گئی تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ مٹی لے کر آؤ، فرشتے مٹی لے کر آئے زمین کے مختلف حصوں سے، اس کے بعد اس میں پانی ڈالا گیا، جیسے گارا بنتا ہے، گارا بنا، اللہ نے دست قدرت سے بنایا خود۔ کتنا پیار ہے انسان سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر ایک چیز کو پیدا فرمایا، اس کو نرالی صورت عطا فرمائی، ہر ایک چیز کو وجود بخشا، ثم ہدا، پھر اس کی رہنمائی بھی کی۔ اللہ نے رہنمائی کیسے فرمائی؟ انسان کو پیدا فرمایا تو اس کو کامیابی کے طریقے بتا دیے، کامیابی کے گر اس کو سمجھا دیے کہ اگر تو ہمیشہ کے لیے کامیاب ہونا چاہتا ہے تو بس پھر میری منشا کو سمجھ لے، میری منشا کو اپنا لے، میرے محبوب کے طریقوں کو اپنا لے، اس کے بغیر کامیابی ناممکن ہے، بالکل ناممکن ہے۔
کامیابی کے طریقے بتا دیے کہ صرف میرے سامنے جھکنا ہے، میری وحدانیت پر کوئی سمجھوتا نہیں کرنا، میں وحدہ لا شریک ہوں، اور میرے محبوب یہ سب نبیوں کے سردار اور یہ خاتم النبیین ہیں، فخر الرسل ہیں، ان پر ایمان رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، سچے نبی ہیں۔ ہر چیز بتا دی ہے کہ مرنے کے بعد پھر زندگی ہے، قبر کے اندر پھر حساب و کتاب ہے، قبر کے اندر یا تو قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے گی، یہ جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جائے گی، اس کے بعد پھر حشر کا میدان ہے، اللہ کے حضور حاضری ہے، پل صراط ہے، جنت ہے، جہنم ہے۔ ان تمام چیزوں پر جو ایمان رکھے گا تو وہ کامیاب، جو ان کا منکر ہے وہ ناکام۔ یعنی کہ ہر ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے راستے بتا دیے، یہی مطلب ہے ثم ہدا، پیدا کر کے پھر رہنمائی بھی کر دی۔ اب اگر کوئی بندہ اس رہنمائی کو قبول نہیں کرتا، اس راستے پر نہیں چلتا، کہتے ہیں میں نے جان بوجھ کے جہنم میں جانا ہے تو جائے، اللہ تعالیٰ نے تو فضل فرما دیا نا۔ اور نہ صرف انسان کے ساتھ ہر ایک مخلوق کو اللہ نے پیدا فرمایا، اس کی رہنمائی فرمائی۔ مثال کے طور پر ایک انڈا ہے، انڈے سے کیا نکلتا ہے جی؟ ڈر گئے ہو کہ بندے تو نہیں نکلتا، کیا نکلتا ہے؟ چوزے نکلتا ہے۔ میں تو آسان سوال پوچھتا ہوں، لیکن کبھی کبھی آپ ایسے خاموش جاتے ہیں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ شاید یہ ڈرے ہوئے ہیں کہ میں نے کوئی بہت ہی مشکل سوال پوچھ ڈالا ہے۔ یعنی کہ انڈے میں سے کیا نکلے گا؟ چوزا نکلتا ہے۔ اب یہ دیکھو کہ انڈا مکمل بند ہے، ایک قسم کا مرا ہوا ہے، مردہ چیز ہے، اس کے اندر سے چوزا نکلتا ہے، وہ زندہ ہوتا ہے مردہ ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ مردے سے زندہ کو نکال رہا ہے، نکال رہا ہے کہ نہیں نکال رہا؟ پھر یہی چوزا بڑا ہوتا ہے، مرغی بن جاتی ہے، مرغی کیا دیتی ہے؟ چوزا کا انڈا؟ انڈا زندہ ہوتا ہے کہ مردہ ہوتا ہے؟ دیکھو اللہ نے زندہ سے مردہ کو نکال دیا، مردہ سے زندہ کو نکال دیا، یہ اس کی قدرت کی نشانی ہے کہ نہیں ہے؟ پھر اب ایک مرغی ہے، اس مرغی نے انڈے دیے، انڈے کے اوپر وہ بیٹھ گئی، اس میں سے پھر بچے نکلتے ہیں، یعنی کہ آج ابھی ابھی انڈا پھوٹا ہے، اس میں سے بچہ نکل گیا، چوزا نکل گیا، اور تھوڑی دیر کے بعد جیسے وہ نکلتا ہے، نکلتے ہی وہ پہچانتا ہے کہ یہ میری ماں ہے۔ پہچانتا ہے کہ نہیں پہچانتا؟ یعنی اس کو پیدا کس نے کیا؟ اس کی رہنمائی کس نے کی کہ یہ تیری ماں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ یہی مطلب ہے ثم ہدا، یعنی اللہ نے پیدا بھی فرمایا، پھر اس کی رہنمائی بھی فرما دی ہے۔ اب چوزا نکلتا ہے، نکلتے ہی پہچانتا ہے کہ میری ماں ہے، یہ بھی پہچانتا ہے کہ چیل پھر رہی، اس کی آواز سنتا ہے تو فوراً اس کے پروں میں چھپتا ہے کہ یہ میری دشمن ہے۔ یعنی کہ دوست دشمن کی پہچان اس کو کس نے دی؟ ابھی تو وہ پیدا ہوا، پیدا ہوتے اس کو کس نے بتا دیا کہ یہ چیل ہے، یہ تیری دشمن ہے، یہ بلی ہے تیری دشمن ہے؟ کس نے اس کو بتایا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ثم ہدا، پھر اللہ نے رہنمائی فرمائی، ہر ایک کو بتا دیا یہ تیرا نفع ہے، یہ تیرا نقصان ہے۔ اور انسان یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک بہت بہترین شاہکار ہے۔ ایک انسان حقیقتاً دیکھو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بے شمار نشانی ہے۔ اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر اندھا بن جاتا ہے کہ میں نہیں دیکھتا اوپر اتنے بڑے آسمان کو، اتنی بڑی چھت بغیر کسی ستون کے نہیں دیکھتا، وہ اتنا پیارا زمین کا فرش ہے نہیں دیکھتا اس کو، سورج چاند ستارے سب کچھ دیکھتے ہوئے کہتے ہیں نہیں دیکھتا، اللہ فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اپنی جان میں غور و فکر کر لے، اپنے اس جسم کے اندر تو دیکھ لے میری قدرت کا کتنا بہترین کارخانہ ہے، اس میں کیسی کیسی میں نے اپنی قدرت کی نشانیاں بنا دی ہیں، دیکھ تو صحیح ایک انسان کتنا چھوٹا سا ہے، کتنا چھوٹا سا انسان ہے۔ انسان کو پیدا کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، اللہ نے کسی انسان کو ایک انگلی نہیں دی، پیدائشی اس کی ایک انگلی نہیں تھی، ساری دنیا کے سارے ڈاکٹر سائنسدان انجینئر مل کر اس کو ایک انگلی دے سکتے ہیں؟ اللہ نے اس کو کان نہیں دیے، دے سکتے ہیں؟ اللہ نے اس کو آنکھیں نہیں دی، سارے مل کر دے سکتے ہیں؟ اللہ نے اس کو دماغ نہیں دیا، سارے مل کر اس کو ایک دماغ دے سکتے ہیں؟ اس انسان کے اندر جو سسٹم ہے وہ کتنا عجیب ہے، کتنا نرالا، یعنی کہ جیسے گاڑی کے چار پہیے ہوتے ہیں نا، اس کے چار نہیں اس کے دو ہیں، دو ٹانگوں کے اوپر کیسے پھر رہا ہے، اور بیک وقت دونوں ٹانگیں اٹھا نہیں سکتا، لیکن ایک وقت میں ایک ٹانگ اٹھا کر ایک کے اوپر کھڑا ہو سکتا ہے۔
یعنی 2 پاؤں ہیں تو 1 پاؤں کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کا بیلنس گرتا نہیں ہے۔ اور جب یہ چاہتا ہے چھوٹا قدم بڑا قدم آنکھیں بند کر کے بھی چل لیتا ہے، اور پھر دیکھتے ہی کہتا ہے نگاہ کتنی کہاں تک جاتی ہے، سورج کتنا دور ہے، چاند ستارے کتنے دور ہیں، وہاں تک اللہ نے اس کو نگاہ دی ہے کہ اپنی آنکھوں کے ساتھ اس کا مشاہدہ کر دیکھ۔ اور دیکھتے ہی کہتا ہے کہ یہ سبز رنگ ہے، یہ سفید ہے، یہ سیاہ ہے، یہ رنگ کی پہچان کس نے دی ہے؟ آنکھیں بند ہیں اور کسی کی آواز آ جاتی ہے، آواز سنتے کہتے او میرا بھائی آ گیا، آنکھیں تو بند تھی، دیکھا تو نہیں ہے، لیکن فوراً آواز پہچان جاتا ہے کہ میرے بھائی کی ہے، میرے والد کی ہے، میرے دوست کی ہے، میرے دشمن کی ہے۔ یہ آوازوں کی پہچان کس نے دی ہے اس کو؟ پھر انسان کھاتا ہے، اس کھانے کے ساتھ اس جسم کو کیا کچھ چاہیے ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی کہ اس جسم کو بہت ساری چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، جو اس کو وٹامنز چاہیے ہوتے ہیں ایک کھانے میں سے اس میں سے نکال لیتا ہے۔ ہم نے جو چیز کھائی اس میں سے اس کو جتنا مٹھاس چاہیے جسم نے اتنا لے لیا، جتنے نمکیات چاہیے وہ اس نے نکال لیے۔ یعنی کہ اس کے اندر جگر اپنا کام کر رہا ہے، معدہ اپنا کام کر رہا ہے، ایسا پیارا نظام ہے، جال بچھے ہوئے اندر رگوں کا، اور دل ہے وہ خون کی سپلائی کر رہا ہے، ہر عضو کو جتنا اس کو چاہیے وہ پمپ پہ لگا ہوا ہے، اور وہ خون یعنی کہ بالوں تک پہنچتا ہے تو بال اس میں سے اپنا حصہ نکال لیتے ہیں، ناخن تک جاتے ہیں تو اپنا حصہ نکال لیتے ہیں۔ ایک عضو کے اندر اگر وہ خون نہیں جا سکتا، سپلائی رک جاتی ہے تو وہاں پر فالج کا جھٹکا آ جاتا ہے، وہ پاؤں سو گیا جی، میرے ہاتھ سو گئے کہ خون کی سپلائی وہاں تک نہیں جا سکی، خون کم تھا یا یہ کہ وہ صحیح طور پر دل پمپ نہیں کر رہا تھا، تو یہ اتنے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایک انسان جب تک جیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو جو اندرونی ہے کتنا استعمال کرتا ہے، کہ وہ پانی پیتا ہے تو گردے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، جگر اپنے کام پہ لگا ہوا ہے، معدہ اپنے کام پہ لگا ہوا ہے، تلی اپنے کام پہ لگی ہوئی ہے۔ یہ ایک ایک چیز اگر ہم کہیں نا جی $1 کروڑ لگا کر مل جائے نہیں ملتی۔ اللہ نے ہر بندے کو مفت چیزیں دے دی، جن چیزوں کا استعمال زیادہ تھا وہ 2 دے دی، جن کا کم ہے وہ 1 چیز دے دی۔ تو ان تمام چیزوں کو دیکھ کر انسان بے ساختہ کہتا ہے کہ یا اللہ تیری قدرت ہے، سبحان تیری قدرت۔ حضرت موسیٰ نے کتنا پیارا تعارف کرایا، ہمارا رب وہ ہے اعطیٰ کل شیء خلقہ ثم ہدیٰ، ہر ایک چیز کو وجود عطا فرمایا، نرالی صورت عطا فرمائی، پھر اس کی رہنمائی فرمائی، اس کو راستہ سمجھایا، اس کو نفع نقصان سمجھایا۔ اس کے بعد اس نے کہا یہ تو بات بڑی عجیب کی ہے، میں جو کہتا تھا انا ربکم الاعلیٰ کہ میں رب اعلیٰ ہوں، اب یہ کام تو میرے بس میں نہیں ہے، آج تک میں نے تو مکی بھی پیدا نہیں کی، اب میرے پاس تو کوئی اس کا جواز نہیں بنتا کہ میں کہوں میں رب اعلیٰ ہوں۔ فوراً کہا اچھا یہ بتا، چلو میں تو نہیں مانتا، وہ جو پہلے نہیں مانتے تھے وہ سارے بے وقوف تھے، ان کا کیا بنے گا؟ بات تبدیل کرنے کی کوشش کی، وہ بھاگنا چاہتا تھا میدان سے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا ہاں ہاں تیری بات کا جواب یہ ہے علمھا عند ربی فی کتاب، جو بندے گزر چکے ہیں ان کا ریکارڈ اللہ کے پاس محفوظ ہے، لا یضل ربی ولا ینسا، نہ تو میرا رب بہک جاتا ہے نہ وہ بھول جاتا ہے، ان تمام چیزوں سے وہ ذات پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ بھولتا ہے؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور جن کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھولتا ہے نعوذ باللہ من ذالک، کوئی مسلمان اللہ کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ بھولتا ہے۔ کتنے بد نصیب ہیں، بدبخت ہیں وہ لوگ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، لیکن اللہ کو وہ کہتے ہیں کہ بھول جاتا ہے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، فرمایا کہ اللہ وہ ذات جس نے زمین کو گہوارہ بنایا، زمین گہوارہ جیسے ماں کی گود ہوتی ہے، ایسے دیکھو حقیقت یہی ہے کہ زمین ہمارے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کرتی ہے۔ وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اللہ نے تمہارے لیے اس زمین کے اندر راستے بنا دیے ہیں۔ اب یہ راستے ایک تو وہ ہیں ہم ان کے اوپر سفر کرتے ہیں، لیکن اللہ نے انسان کو کتنا ذہن عطا فرمایا ہے۔ ایک تو یہ راستے ہیں جن کے اوپر گاڑیاں چلتی ہیں، ایک وہ راستہ جس کے اوپر ٹرین چلتی ہے، ایک وہ راستہ ہوتا ہے جو جنگلوں میں چلے جاؤ تو انسان پیدل جا رہا ہوتا ہے، جانور وہاں سے گزرتے ہیں۔ پھر خشکی کے اندر تو یہ راستے ہیں ہی، تری کے اندر یعنی کہ سمندروں کے اندر بھی راستے بنے ہوئے ہیں، ہمیں تو نظر نہیں آتے، لیکن بحری جہاز سفر کر رہے ہیں، بڑے بڑے باہری بیڑے آ رہے ہیں، آپس میں ٹکراتے نہیں ہیں، وہ اپنے روٹ پر جا رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر فضا میں دیکھیں اوپر یہ جو
فضائی سفر ہے، ہوائی جہاز اڑ رہے ہیں، کبھی ایسا ہوا کہ ہر روز آج ادھر جا رہا تھا، آگے سے دوسرا آ رہا تھا اور ٹکرا گئے؟ وہ اپنے راستے پر جا رہے، وہ اپنے راستے پر جا رہا ہے۔ یہ راستے ہمیں تو نظر نہیں آتے، لیکن اللہ نے جن کو یہ شعور عطا فرمایا ان کو نظر آتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا تعارف کرایا کہ یہ راستے بھی میرا رب بناتا ہے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ نے آسمان سے پانی اتارا۔ آسمان سے تو نہیں آتا، آسمان کا معنی ہوتا ہے بلند، یعنی کہ بلندی سے آتا ہے۔ دوسرے اس کی تفسیر یہ ہے کہ حکم چونکہ آسمان سے آتا ہے، میکائیل کو حکم ہوتا ہے، جس کی ڈیوٹی ہے بادلوں پر، بارشوں پر، اس لیے فرمایا کہ آسمان سے پانی اتارا۔ اب یہی ایک پانی کا نظام بھی حقیقت یہ ہے، اللہ کا احسان عظیم ہے۔ اگر اس اللہ کی نشانی کے اندر، قدرت کی نشانی کے اندر غور و فکر کریں تو بے ساختہ ہم کیا کہیں گے؟ سبحان تیری قدرت۔ اگر اللہ تعالیٰ ہر بندے کو صرف یہ حکم دے دیتا کہ یہ تیری عمر 70 سال ہے یا 100 سال ہے، یہ تیرا کل پانی ہے، اس کو اپنے پاس محفوظ کر لے، اس کو سٹور کر لے، میری طرف سے تو لے لے اور فارغ ہے، اس پانی کو کوئی بندہ سنبھال سکتا تھا؟ پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک ایک بندہ کتنا پانی استعمال کرتا ہے، کتنے لاکھوں کروڑوں لیٹر پانی وہ استعمال کر لیتا ہے، وضو کے اندر، نہانے کے اندر، پینے کے اندر، اس کے کپڑے دھلنے کے اندر اس کو جو پانی لگتا ہے، کتنا پانی ایک بندہ استعمال کر لیتا ہے، لیکن اس کو ذخیرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے اس کے لیے بہترین انتظام فرما دیے، اللہ نے اپنے پاس ذخیرہ کر دی۔ اب تو کتنا آسان کام ہو گیا، بس بٹن چلاؤ، موٹر چل گئی اور پانی نکلنا شروع، جتنا تمہیں ضرورت ہے پھر موٹر بند کر دو، بس چھٹی۔ اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ اب تک استعمال جو کر لیا نیچے بچا ہوا کتنا ہے اور ہم نے استعمال کتنا کر لیا، کچھ پتہ نہیں ہے۔ ایک تو زمین کے اندر اس کو محفوظ کر دیا، پھر پہاڑوں کے اندر برف باری ہوتی ہے تو برف کیا ہوتی ہے؟ وہ تو پانی ہے نا، اللہ نے اس کو برف کی شکل کے اندر محفوظ کر دیا ہے۔ پھر جب گرمی پڑتی ہے تو وہاں سے پھر سورج کو حکم ہوتا ہے کہ اب اس کو پگھلا کر پانی بناؤ۔ برف باری کہاں ہوئی تھی؟ لیکن سورج کے ساتھ وہ پانی بنا، اور پانی چلتے چلتے کتنے کلومیٹر دور جا کر کسی اور کے کھیت کو سیراب کر دیتا ہے۔ آیا کہاں تھا؟ استعمال کس نے کرنا تھا؟ ان کے لیے اللہ نے وہاں پر سٹور کر دیا۔ اللہ کا احسان ہے کہ نہیں ہے؟ اور ہم کتنا استعمال کر رہے ہیں معلوم نہیں، کتنا اور ہم نے کرنا ہے۔ اللہ نے انسانوں کو ایک سہولت دے دی ہے کہ تمہارے بس میں بات نہیں ہے، بس یہ میرے بس میں ہے، تم استعمال کرتے رہو، کچھ لینا دینا نہیں ہے، صرف یہ کہا کرو الحمدللہ۔ کیا کہنا ہوتا ہے؟ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ ہمیں اس کی قدر نہیں ہے کہ ہمیں مفت کے اندر یہ نعمت مل رہی ہے۔ جہاں پر پانی نہیں ہے، جہاں پر بہت دور دور سے لوگ پانی اٹھا کر لے کے آتے ہیں، ان سے پوچھو کہ یہ کتنی بڑی دولت ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے بکر میں الحمدللہ پانی ہے بھی بہت، اور ہے بھی بہت اعلیٰ، بہت بہترین پانی ہمارا الحمدللہ۔ سب کہتے ہیں الحمدللہ۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پانی اتارا، فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَتَّىٰ، اس کے ساتھ پھر ہم نے جو نباتات نکالے وہ مختلف تھے۔ جیسا کہ سورۃ الرعد میں ہے کہ پانی تو ایک ہوتا ہے، یُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ، ایک ہی پانی کے ساتھ سب کو پلایا جاتا ہے۔ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، کھانے کے اندر جن کے ذائقے ہیں وہ مختلف ہیں، بعض کو بعض کے اوپر فضیلت بخشی ہے۔ یعنی کہ اوپر سے جو پانی آتا ہے اس پانی کا کیا ذائقہ ہوتا ہے؟ کیا میٹھا ہوتا ہے؟ کڑوا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ جو زمین ہے اس کی مٹی اٹھا کر چیک کرو، کیا اس کو ذائقہ ہے میٹھی کھٹی؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کی قدرت دیکھو، زمین بھی ایک جیسی ہے، پانی بھی ایک جیسا ہے، لیکن ایک جگہ پر آم لگا ہوا ہے وہ میٹھا ہے، اس کے ساتھ پھر لیمو لگا ہوا ہے وہ کھٹا ہے۔ ایک چیز کو میٹھا بنایا تو کس نے بنایا؟ اس کو کھٹا بنایا تو کس نے بنایا؟ پانی کے اندر تو کوئی تاثیر نہیں ہے، پانی تو ایک ہی جیسا لگا ہے، زمین بھی ایک جیسی تھی۔ اللہ نے اپنی قدرت دکھائی ہے کہ میں جب چاہوں جس کو چاہوں میٹھا کر دوں، جس کو چاہوں کھٹا کر دوں۔ یہ جو پانی چل رہے ہیں، اللہ چاہتے ہیں تو پانی میٹھا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو پانی نمکین نکل آتا ہے۔ کہیں نمکین پانی ہے، کہیں پر کڑوا ہے، پینے کے قابل نہیں ہے، کہیں پر بہت میٹھا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی میری قدرت کی ایک نشانی ہے کہ ہم نے اس میں سے نباتات نکالے، پھل فروٹ نکالے، اور حکم دیا کلو، خود بھی کھاؤ، ورعوا انعامکم، اپنے مویشیوں کو بھی کھلاؤ، ان کو چراؤ خوب۔
ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، ایک نہیں یہ بے شمار نشانی ہیں، اگر کوئی عقل مند ہو، کوئی سمجھنا چاہتا ہو تو اس کے اندر سمجھنے کے لیے بہت سارا سامان موجود ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، یہ آیت ایسی ہے کہ حضور علیہ السلام نے ایک بندے کی جب تدفین ہوئی تو قبر کے اوپر آپ نے کھڑے ہو کر آپ نے کیا کیا کہ آپ نے وہاں سے ایک چھوٹی سی ایک لپ مٹی اٹھائی اور اس کے اندر ڈال دی، فرمایا منہا خلقناکم، پھر دوسری اٹھائی پھر ڈالی، وفیہا نعیدکم، اس کے بعد پھر تیسری اٹھائی پھر ڈالی، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یہ آیت پڑھی تھی تو اس لیے ہمارے لیے مستحب امر ہے کہ اگر ہمیں ایسا موقع مل جائے کسی کی قبر کے اوپر تو ہم اسی طریقے سے 3 لپیں اٹھائیں اور اس آیت کو اسی طریقے سے پڑھیں، جس میں اللہ نے فرمایا کہ اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، اسی کے اندر ہم تمہیں لوٹا دیں گے اور پھر اسی سے تمہیں نکالیں گے۔ یعنی کہ انسان اگر اپنی وہ صحیح فطرت پر ہے تو اللہ کی تعلیمات یہی ہیں، اسی مٹی سے آئے تھے، پھر مٹی میں دوبارہ جانا ہے اور نکلنا پھر اسی مٹی سے ہے۔ جو لوگ مٹی کے سپرد نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں جی مٹی تو گندی ہے، اس کے اوپر تو ہم غلاظت پھینکتے ہیں، گند پھینکتے ہیں، اور اس کے اندر پھر انسان کو کیوں دفن کریں؟ پھر وہ آگ کے اندر اس کو جلا دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم عقل مند ہیں، لیکن بڑے احمق ہیں۔ اگر ایک انسان کے سفر پر جاتا ہے، اپنے بچے کسی خیر خواہ کے پاس چھوڑ کر جاتا ہے یا دشمن کے پاس؟ خیر خواہ کے پاس، تو یہ جو زمین ہے یہ تو خیر خواہ ہے، زندوں کو بھی لے کے پھرتی ہے، اور جب انسان مر جاتا ہے تو اپنی آغوش کے اندر اس کو لے لیتی ہے، یہ تو ہماری خیر خواہ ہے، اس لیے ہم اس کے اندر چھوڑتے ہیں کہ ہماری خیر خواہ ہے، ہم اسی کے اندر دفن کر دیتے ہیں۔ لیکن جو بے وقوف ہیں، جو نادان اور جاہل ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ آگ کے حوالے کرتے ہیں، آگ دوست ہے کہ دشمن ہے؟ اس کا تو کام ہی جلانا ہے۔ اچھا ان لوگوں نے وہاں تو جلنے ہی جلنے جہنم کی آگ کے اندر، لیکن اللہ نے دنیا کے اندر دکھا دیا کہ جو بندہ میرے نبی کی گستاخی کرے گا، میرے نبی کی بات نہیں مانے گا اور مجھے وحدہ لا شریک نہیں مانے گا، مورتیوں کے سامنے جھکے گا، میرے سامنے نہیں جھکے گا، دنیا کے اندر میں دکھاؤں گا کہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ آگ لگائیں گے۔ دنیا کے اندر جب آگ کا عذاب خود ایک دوسرے کو دیں گے تو سمجھ لو کہ پھر آخرت کے اندر بھی ایسی آگ کے اندر جلیں گے۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں الحمدللہ۔ اللہ نے سورہ عبس میں فرمایا، اپنے جب احسانات گنوائے، ثم اماتہ فاقبرہ، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں موت دیتا ہے پھر تمہیں قبر دیتا ہے، تو یہ قبر یہ اللہ تعالیٰ کا ایک تحفہ ہے۔ خوش نصیب ہیں جنہیں قبر بھی نصیب ہو جاتی ہے، کتنے ایسے ہوتے ہیں کہ بیچارے قبر سے بھی محروم رہ جاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے تو انعام ہے جس کو قبر مل جائے۔ تو یہ جو ہندو لوگ ہیں یا اس قسم کے اور بھی کتنے لوگ دہری لوگ ہیں، مجوسی لوگ ہیں، وہ مجوسی وہ کہتے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بھئی آگ پہ نہیں جلانا، ہندو تو آگ میں جلاتے ہیں نا، جو مجوسی ہوتے ہیں جو آگ پرست ہیں وہ کہتے ہیں بھئی اس کو جنگل میں ایسے ڈال دو، بس جو پرندے آتے رہیں گے اس کو اوپر سے کھاتے رہیں گے، جب مکمل ختم ہو جائے گا صرف ہڈیاں بچ جائیں گی، ان کو پھر وہ دفن کر دیتے ہیں۔ تو یہ انسان کا اکرام ہے، کتنی بڑی توہین ہے۔ الحمدللہ جو مسلمان ہیں اللہ نے ان کو کتنا اسلامی طریقہ، پیارا طریقہ ارشاد فرمایا کہ تم اس کو بہت اچھے طریقے سے اس کو غسل دو، اس کے بعد اس کو پھر نیا کپڑا لے کر اس کو کفن دو، اس کے اندر پھر کافور لگاؤ، یعنی کہ اس کو خوشبو ملنی چاہیے، اس کے بعد پھر تم سارے مل کر اس کے لیے پھر تم دعا کرو، نماز جنازہ ایک دعا ہے، اس کے بعد پھر اس کو کندھوں پر اٹھا کر لے جاؤ، گھسیٹ کر نہیں لے کے جانا، احترام کے ساتھ لے کر جاؤ، اس کے بعد قبر کے اندر اتارو، قبر میں اتارنے کے بعد پھر سارے مل کر پھر وہ مٹی آرام آرام سے ڈالو، پھر جب قبر بند ہو جائے پھر اس کے سر کی طرف قرآن پاک پڑھو، پھر اس کے پاؤں کی طرف کھڑے ہو کے پھر قرآن پاک پڑھو، پھر سارے مل کر اس کی بخشش کی پھر دعا کرو۔ تو یہ کتنا بہترین طریقہ ہے الحمدللہ۔ اللہ کا شکر ادا کرتے کہ مسلمان ہیں، خدا نہ خواستہ کہ مسلمان نہ ہوتے تو ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہوتا۔ الحمدللہ اللہ کرے کہ بس ہمارا خاتمہ بھی اس ایمان پر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔